اللہ اکبر ایکو وغیرہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان ایصال ثواب ہے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد مختار صاحب عطاری، آپ نے اپنے والدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ جملہ آپ کے اہل خانہ کے احباب اور آپ کی ٹیم کے لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میری ملت کے جتنے بھی علماء و سادات تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے اور ان کی خدمات دینیہ قبول فرمائے۔ یہ میرے بیٹے ادھر دیکھیں، اوے ادھر دیکھیں میری طرف، آپ چاروں ناراض نہیں ہونا، اٹھ کے یہ پیچھے آ جائیں ادھر، آجی صاحب کے اٹھے، ناراض نہیں، آپ نے نہیں کہنا، میں خود دیکھو، ادھر آؤ پتر، ادھر آ جائیں، اٹھو بیٹے، ادھر آؤ، ادھر آ جائیں۔ آپ ہمارے بیٹے ہیں لیکن یہ آپ کے بڑوں کی جگہ ہے میرے بیٹے، شاباش، کہنا کچھ نہیں، یا آپ چپ رہیں، خود بخود دیکھیں نا، آ جائیں بھٹی صاحب ادھر آ جائیں۔ اصل میں نا آپ دیکھیں، یہ جب نماز ہوتی ہے نا تو آپ فقہ کو پڑھ کے دیکھیں، صفوں کی جو ترتیب ہے، بچے آخری صف میں ہوتے ہیں، یعنی پیچھے بڑے کو آگے ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ بچے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھیں ہمارے بڑے کیا کر رہے، اور محافل کے اندر عمومی طور پر ہمارے بڑے پیچھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، میری سمجھ سے بات بالاتر ہے، اور بچے آگے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں بڑے حضرات آگے تشریف فرما ہوا کریں تاکہ نا وہ پھر بات کرنے میں آسانی ہمیں رہے۔ اب آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں تھوڑا شفقت فرمانا، اصل میں ہم ہیں کلاس میں بیٹھنے والے بندے، تو جب کوئی بات وغیرہ شروع ہو تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھ کے چلنا پھرنا بات کرنا، میں نو تقریر بھول جاندی ہے، یقین کیجئے۔ تو اس لیے آپ نے نا میرے جیسے طالب علم کے حال پہ مہربانی کرنی ہے تاکہ میں تھوڑا دل جما کے آپ کو تقریر سنا سکوں۔ اب آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں سلام لینے کو، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اتنے شوق سے درود پڑھتا رہا کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا یا بھول گیا، بس درود پڑھ رہا ہے، فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے درود پاک کی برکت سے۔ تو اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جس مقصد کے لیے ہماری آج کی محفل سجی ہوئی ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا یہ عنوان آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ عنوان اصل میں ہے کیا اور اس کے قرآن و حدیث میں کیا دلائل ہیں۔ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ جتنی دیر گفتگو ہوگی کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں گے۔ یہ جو مسلمان بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت ہے، ان کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے اپنی رحمت کا یہ انتظام رکھا ہے، جب کوئی ان میں سے بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا جائے اور زندہ لوگ اس کے لیے تلاوت کر دیں یا نوافل پڑھ دیں
یا خیرات کر دیں یا اس کی طرف سے حج کر دیں یا غلام آزاد کر دیں، کوئی نیکی کر دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس نیکی کا ثواب ہم اپنے فلاں مرحوم کے لیے بھیجتے ہیں، میرا رب قبول بھی فرماتا ہے اور اس کو قبر میں ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے۔ یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت، فرمایا لوگوں میری امت وہ ہے جس پر اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی جھلک اور کوئی ایک مثال ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، مزید ہمارا دل خوش ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تدخل امتی فی القبور بذنوبها وتخرج امتی فی القبور بثوابها، میری امت کے بہت سارے لوگ ہوں گے جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ بڑے بڑے گناہ ہوں گے، وہی لوگ جب قبروں سے قیامت والے دن نکلیں گے تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہے؟ جب بندہ گیا تھا تو گناہ تھے، قیامت میں نکلا تو نیکیاں۔ فرمایا یہی تو رحمت، تم نے ایک جھلک کہا تھا تو سنو، یہی تو بات ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا باستغفار المؤمنین، فرمایا یہ ایمان والے جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے اللہ نے وہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تھا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اعزاز ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں میرے عزیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ جتنے بھی جمی مسلمان ہیں ان کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات ارشاد فرمائی کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی گناہ نکلے گی تو نیکیاں۔ حالانکہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا دار العمل ہے، جہاں ہم نے کرنا ہے عمل، قبر و حشر دار الجزا ہے، وہاں دینا ہے اس عمل کا جواب۔ اب وہاں عمل تو ہم کر نہیں سکے تو یہ نیکیاں یہ کیسے بڑھ گئیں، گناہ ہمارے کیسے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے؟ فرمایا یہ جو تمہارے لیے لوگ دعائیں کرتے رہے یہ ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس واسطے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں پہلی بات اپنی اولاد کی یہ تربیت کر کے جائیں، میرے مرنے کے بعد اور کچھ کرے یا نہ کرے مغفرت کی دعا ضرور کرنی ہے، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات توجہ طلب ہے، یہ جو محفل ہوتی ہے اس کو ہمارے عرف میں ختم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تیسرے کا بھی ہوتا ہے، ساتیں کا بھی ہوتا ہے، 10ویں کا بھی ہوتا ہے، 20ویں کا بھی، 40ویں کا بھی، سالانہ بھی۔ یہ ہماری اپنی معاشرتی زبان یہ جو پاک و ہند کی ہے اس اعتبار سے اس کو ختم کہتے ہیں۔ حقیقت میں عربی میں جو اس کا نام ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایصال ثواب۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے، ایصال کہتے ہیں پہنچانا، بھیجنا، ٹرانسفر کرنا۔ ثواب ہر وہ چیز جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس جس کو بھیجا جائے اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت عطا فرما دے اسے ثواب کہتے ہیں، اور اللہ اس کا درجہ بلند کر دے۔ ثواب ہوتی وہ چیز ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور درجہ بلند ہو جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اب ایصال ثواب ملا کے ترجمہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے ایسی چیز آگے ٹرانسفر کرنا، بھیجنا اپنے مرحومین کی جانب کہ جس سے اللہ راضی بھی ہو جائے اور ان کے درجے بھی بلند ہو جائے۔ یہ بیسک ایصال ثواب۔ ہمارے یہاں کئی لوگ نا پٹڑیوں سے اتر گئے، انہوں نے پتا کیا کہا؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بک بک تو چلتی رہتی ہے تو وہ کئیوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اے تسی ختم دلاؤں دے ہو کتھے لکھے ہے، اے دکھاؤ مینوں۔ دیکھیے عربی کا لفظ اور ہوتا ہے، ترجمہ اور ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس لفظ کا تقاضا کرنا جہالت ہے۔ ورنہ میرا بھی ایک سوال ہے، اگر کوئی کہتا ہے اے مینوں وکھاؤ نہیں تو میں نہیں ماندا، تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہندا ہاں جی۔ میں کہا لفظ نماز وکھا قرآن حدیث دے وچ کتے لکھے ہوئے ہیں؟ کہتا جی ہے صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، تو میں آکھیا ہوتے تو صلاۃ ہے، نماز تے کوئی نہیں۔ کہتا نہیں لفظ وہ ہے، ترجمہ یہ ہے۔ تو میں نے کہا یہی تمہیں سمجھا رہے ہیں، لفظ ایصال ثواب ہے، ترجمہ ختم ہے۔ ادھر بھی تو بات کو سمجھو نا۔ اگر کوئی بندہ کہے تم روزے رکھتے ہو، مجھے لفظ روزہ دکھاؤ کہاں ہے،
اب حدیث میں لفظ روزہ تو نہیں ہے، قرآن میں لفظ روزہ تو نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ہے لفظ سوم، روزے کو سوم کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یار مینو بکھاؤ کتھے روزہ ہے، تو یہ ہے جاہل۔ تو آپ مہربانی کریں علم کی دنیا میں آئے، جہالت کی دنیا سے بیٹھ جائیں میرے عزیز، بیٹے بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ تو یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ جہالت سے نکلیں، علم کی دنیا میں آئیں۔ عربی کا لفظ اور ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے۔ ترجمے کو کہنا کہ مجھے عربی میں دکھاؤ، یہ کون سی بات ہوئی یار، غلط بات ہے۔ تو ایصال ثواب کا لفظ احادیث میں صرف موجود ہی نہیں بلکہ حضرت امام مسلم، آپ ان کی مسلم شریف اٹھائیں، اس کے اندر آپ نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا؟ باب وصول الثواب الی المیت۔ اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ فرنٹ سیٹوں والے بالکل سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں، کیا مطلب، خیر تو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بھائی اس بات کو پھر سمجھو، امام مسلم نے پورا چیپٹر قائم کیا جس کے اندر آپ نے فرمایا باب وصول الثواب الی المیت، کہ میت کو ثواب پہنچانا جائز ہے، اور اس کے تحت پھر آپ نے حدیثیں لکھی، یہ وصول الثواب یہی ایصال ثواب ہے، اور الی المیت مرنے والوں کی طرف ہے، اور بالکل جائز ہے۔ پتہ نہیں یار لوگ انکار کیوں کرتے ہیں، پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا، ایصال ثواب پر اگر کوئی کہے کہ یہ دعا کرنا قرآن پڑھنا یہ ناجائز ہے، تو سمجھو ایسے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ ہاں شکل و صورت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کوئی کہہ سکتا ہے روٹی رکھنا کو ضروری ہے، کہہ سکتے ہو نہیں ضروری ہے۔ پانی رکھنا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے۔ بھائی یہ فروٹ رکھنا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے۔ آپ کو کس نے کہا یہ ضروری ہے؟ اب جو رکھتے ہیں ان پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اے ناجائز ہے، نہیں، ناجائز اس لیے نہیں کہ یہ اللہ رسول نے روکا نہیں ہے، جب انہوں نے نہیں روکا تو تم بھی نہیں روک سکتے۔ جائز اس لیے کہ انہوں نے روکا نہیں، اور تم اس لیے نہیں روک سکتے کہ انہوں نے نہیں روکا۔ اب آپ سمجھے آپ حضرات، یہ علمی پوائنٹ ہوتا ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی سنی ضروری سمجھے تو وہ غلط ہے، اور کوئی سنی ضروری نہیں سمجھتا۔ نہ ہم کہتے ہیں کھانا سامنے ہونا ضروری ہے، نہ دیگیں پکنا ضروری ہے، نہ کیمرے اور ساؤنڈ کا لگنا ضروری ہے، نہ مولانا صاحب کا دوسرے شہر سے آنا ضروری ہے۔ بس کیا ضروری ہے؟ مرنے والا مسلمان ہو، آپ کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچا دے۔ بے شک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، مکان میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں ہیں، آپ چارہ کاٹ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ آپ کہیں بھی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، ختم بھی ہو گیا تو درود بھی ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے، نہیں گل ہے۔ اس کے لیے یہ ظاہری سٹرکچر جو محفل کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ محفل کیوں ہوتی ہیں یہ بھی سن لیں۔ یہ محافل اس لیے ہوتی ہے تاکہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں، سارے دوست احباب اکٹھے ہو جائیں، ایک ٹائم مقرر ہو جائے، اس پر ہم بیٹھ کر اکٹھے ہونے کے بعد تھوڑی دیر اللہ رسول کا ذکر سن لیں، اور اس کے بعد اکٹھے ہو کر دعا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، بس اوقات پتہ اسے بھی نہیں ہوتا کہ میں مقبول ہو چکا ہوں، جب وہ آمین کہتا ہے تو اللہ اس کے صدقے میں باقی سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لو جی اینی گل ہے کٹھے ہون دی۔ اس کا بعد لوگ کہتے ہیں تسی جڑے کٹھے ہوندے ہو نا کہ تسی کھان پین دے واسطے کٹھے ہوندے ہو۔ میں نے کہا نہیں یار یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے آپ کا غلط ذہن بنا دیا اور آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، یہ بات غلط ہے۔ کھانے پینے کے لیے نہیں آتے ہم، تو دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اصل یہ مسئلہ ہے، اور یہ ظاہری صورت تھی جو میں نے آپ کو بتلا دی، یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر رکھ لیا جائے تو کوئی منع کر سکتا نہیں گل ہے۔ اب آ جاؤ تیسرا پوائنٹ، ایک ایک کر کے ہم سمجھتے جائیں نا۔ گرامی قدر حضرات، ہم قرآن پڑھ کے بھیجتے ہیں، کیا قرآن پڑھ کے بھیجا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب سنن ابو داؤد شریف کتاب الجنائز، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بھی تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو اس پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ میرے نبی خود فرما رہے ہیں، کیا پڑھا کرو؟ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اچھا یہاں ایک بات، سورہ یاسین کہیں، باقی بھی تو 113 سورتیں ہیں نا، تو ان کا کیوں نہیں کہا؟ علماء کہتے ہیں یاسین کا اس لیے کہا
کہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یاسین یہ وہ سورت ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک مرتبہ یاسین پڑھنے والے کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اس واسطے یاسین شریف کا کہا تاکہ یہ 5 رکوع ہیں اور 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹوں میں اگر مرنے والے کو 10 قرآنوں کا ثواب مل جائے تو کیا چاہیے اور یار، ورنہ باقی پڑھنا بھی منع نہیں ہے، باقی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سورت کی فضیلت تلاوت کی زیادہ ہے، اس لیے یاسین شریف کا کہا گیا۔ اس حدیث پاک سے قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے، توجہ ہے جی حضرات آپ کی، میت کے لیے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ میں ویسے زندہ لوگوں سے تقریر کر رہا ہوں یار، اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے، میت کے لیے پڑھنا بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ فضیلت والی صورتیں پڑھے جائے تو ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو 5 رکوع اگر ختم شریف میں ہم اگر سورہ یاسین شروع کر دیں، کئی بندے کہتے ہیں انہیں ہن یاسین شروع کر لئی ہے، یہ تو جناب ہن 10 منٹ لگن گے، حالانکہ 5 منٹ مک جاتی ہے، چلو 10 منٹ لا لو۔ علماء نے کہا چاروں کل پڑھ لو جلدی ہو جائے گا، لیکن ان کی اپنی انہاں دے وچوں صرف کل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فضیلت ان کی بھی ہے۔ یہ علماء نے کہا، اب یہ حدیث میں نہیں ہے کہ چاروں کل نہیں پڑھنے نے تے الحمد ہوتے ہیں، نہیں، انہوں نے وہ مشہور آیات جن کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، جیسا کہ یہ چاروں کل ہیں، ان کے الگ الگ اپنی فضیلت ہے۔ قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھی جائے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ الحمدللہ جو 1 مرتبہ پڑھے، آپ کو پتہ ہے الحمد پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ حدیثوں میں ہے، تفسیروں میں ہے، اگر یہ نہ ہو ہم نہ دکھا سکے جو چور کی سزا ہماری۔ لیکن سنو، جب شیطان پوری اپنی لائف میں 4 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، شیطان اپنی پوری زندگی میں 4 مرتبہ زیادہ رویا ہے۔ نمبر 1 جب جنت سے نکالا گیا بڑا رویا، نمبر 2 جب آسمانوں پر جاتا تھا اور اس کو وہاں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی، یہ پھر بڑا روتا تھا کہ پہلے تو میں اتنے چل کے گلا سونا ہوں سی، وہ بھی لتریشن ہوں ہے۔ یہ جو آپ گرمیوں میں دیکھتے ہیں، ایک انگارہ یہاں سے جلتا ہے وہاں گرتا ہے، ستارہ یہاں ٹوٹتا ہے وہاں محسوس ہوتا ہے، وہ نہ ستارہ ہے نہ انگارہ ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے آسمانوں کی جانب تو وہاں ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہے، ڈانگ ہے، وہ جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے شیطان کو، اور یہ انگارہ بن کے نیچے گرتا ہے۔ یہ شیطان دی لتریشن ہوں بھئی ہوں جے، سمجھ آ رہی؟ دوسری مرتبہ یہ رویا جب اس کو آسمان سے جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اب تیسری مرتبہ شیطان کب رویا؟ اور غور سے سنیے اور سنیو، تمہیں اشارہ سمجھ جانا چاہیے، جب میرے نبی کا میلاد ہوا تو شیطان بڑا ہی رویا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ میلاد بھی تو خوش نصیب منا سکتا ہے نا، اشارہ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جدو میلاد آوے نا تو پھر ویکھیا کرو خوش کیڑا ہوندا ہے۔ اسی واسطے علماء نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جنت کو سجا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمانوں کو سجا دیا گیا، ستاروں کی روشنی کو بڑھا دیا گیا، یہاں تک کہ کائنات میں سبزہ پیدا کر دیا گیا، یہاں کے جانوروں تک کے گوشت کو بڑھا دیا، دودھ کو بڑھا دیا، یہاں تک آپ حیران ہو جائیں گے سارا سال بارشیں زیادہ آئیں، اور صرف یہاں بات نہ روکی، اللہ نے کل کائنات میں جتنی عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونے والی تھی، فرشتوں سے کہا کسی کو بیٹی نہ دی جائے، بیٹے دیے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو ان کے منہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، پر یہ موقع خوشی کا ہے چونکہ ہمارا یار دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ نے سب کو خوش کر دیا بیٹے عطا کر کے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ولادت۔ آسمان والے بھی خوش، زمین والے بھی خوش، عرشی بھی خوش، فرشی بھی خوش۔ رو رہا ہے تو شیطان رو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کی پہچان یہ ہے، میلاد کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ کر سکا تھا۔ 5-4 بندے رنگ پان گئے ہو جنہوں سمجھ آئی ہو بول سکتا دوئے دی چھٹی، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، چوتھی مرتبہ شیطان کب رویا؟ حوصلے والا بندہ سن سکتا ہے، اور گل میری میں حدیث سنا رہا، تنقید میں کر نہیں رہا۔ اب لوگ کئی ڈر جاتے ہیں کہ مولوی بڑا تتا تے بڑا تکڑا لے آندا جے، گل ہم ہیں حضرت عطار کے مرید،
حضرت عطار نے ہمیں غیرت سکھائی ہے، مسلک سے غداری اور بغیرتی ہم کر نہیں سکتے۔ لوگ کی کہندے نے ساڈے مزاج دی تقریر کر، میں آکھیا نہیں، تقریر ہونی ہے تو یا خدا دے مزاج دے مطابق یا مصطفیٰ دے مزاج دے مطابق، جو مزاج قدرت ہے، جو مزاج مصطفیٰ ہے، اللہ کر کے ہم پورا اتر آئیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ حق بیانی کی جائے، غلط بیانی نہ کی جائے۔ میرے عزیز اور پیارے دوست، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ گل سدھی کردہ ہے تے سدھے بندے تو سارے ہی چالو ہوندے جے، تے ڈریا نہ کرو۔ اب جو 3 مرتبہ بتایا شیطان رویا، جنت سے نکلا رویا، آسمانہ تو لتر پہ رویا، جب نبی پاک کا میلاد ہوا شیطان رویا، 4تھی مرتبہ جب اللہ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ نازل کی تب بھی رویا۔ غور سے سنیے گا، تب بھی شیطان رویا۔ شتونگڑیا نے پوچھو آج کیوں روندا پیا؟ کہنے لگا اللہ نے قرآن کی ایک سورت نازل کر دی ہے جس کی 7 آیات طیبات ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھنا مسئلہ بھول جاؤ گے، 7 آیات طیبات ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے ایک ایک آیت جو پڑھتا جائے گا اللہ اس کے صدقے میں جہنم کا ایک ایک دروازہ بند کرتا جائے گا۔ ادھر سے فاتحہ مکمل ہوگی، ادھر سے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھو یہ بھی اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور اگر آپ سمجھے تو آپ کی سبحان اللہ سے ہم سمجھ جائیں گے۔ میں آکھیا فاتحہ شیطان نو چنگی نہیں لاگ دی۔ آپ صبح سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن گل آج ہی سمجھنی ہے۔ او بھائی شیطان نو پتہ ہے بجے فاتحہ ہو گئی اینا تے جانے آئے بخشیا، اور شیطان چاہتا کو نہیں بخشیا جائے، پھر اندہ ختم بھی نہیں تو درود بھی نہیں تو فلانا بھی نہیں تو ٹمکانا بھی نہیں۔ اللہ دیا بندیا فاتحہ دا فائدہ ہے، کیا میں امید کروں کہ فاتحہ پڑھو گے؟ ادھر دیکھو صورت مسئلہ بدل کے تمہیں بتاؤں، فاتحہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، شیطان بھی منی بیٹھا رہے، شیطان بھی منی بیٹھا فاتحہ دی اتنی طاقت ہے بندہ بخشوا لیں دیئے۔ اسی تائیں تھے اپنے مرنا رہے تو بعد فاتحہ پڑھی دیئے، صدقے جاؤں۔ آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ پڑھو گے فاتحہ؟ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اب یہ بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے یاسین پڑھو۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی کی صورت میں یاسین بھی ہوتی ہے، سورہ ملک بھی ہوتی ہے، باقی قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی قل هو اللہ 3 مرتبہ پورا قرآن، اس کے ساتھ الحمد فاتحہ بخشا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور ساتھ میں نبی پاک کی شان والی آیتیں اور درود ہوتا ہے۔ ہوں دسو نبی پاک نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھو یعنی یاسین پڑھو۔ اسی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ اسی تو پھر بھی تھوڑا پڑھیا ہے، نبی پاک نے تو پوری یاسین آکھی ہے یار۔ کئی 5 کلو دا سیر ہلائی جاندے ہو سبحان اللہ نال بندے نو کچھ نہیں ہوندا۔ میں سر شور نہیں لاؤنی تے نہ مینوں آوندی ہے، میں اب بے سورا مولوی۔ بے سورے دا مطلب یہ نہیں کہ اکا ہی پاگل ہے، بے سورے دا مطلب سور نہیں لاؤنی، گلاں سور دیاں ہونیاں نے۔ تو آپ کی بھی تو سور مجھے سمجھ آنی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک منٹ، جب ایک نعرہ لگایا تو دعا ٹانگ نہ پھسایا کرو، اودا سنیا دا پتہ نہیں اتحاد ہونا نہیں ہونا، نعرے تے کر لیا کرو نا یار۔ آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہیں، اسی نعرے آپ پہ ہی لا لیں گے، فرماؤ سبحان اللہ۔ اب آ جائی، اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں سبحان اللہ کے بغیر بھی تقریر ہو جاتی ہے۔ ایک کو تقریر دے فرائض و واجبات دے وچوں نہیں کہ سبحان اللہ ہونی تو مولوی نے بولنا ہے، یہ ایک عوامی ذوق ہوتا ہے، اور یہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں نہ بھی کہیں تو ہو جائے گی، لیکن زندہ جو ہیں تو کہہ لو، حرج بھی تو نہیں نا، ثواب لے لو۔ اب آئیے ذرا اگلی بات حضرات توجہ طلب، یہ نبی پاک نے فرمایا قرآن مجید۔ اب ایک ہی میں نے حدیث پڑھی ہے اور میں نہیں پڑھ رہا، میں نے اگلی دلائل کی بات بھی کرنی ہے۔ قرآن پڑھنا حدیث سے ثابت، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنے مرحومین کے لیے حج کرنا، غلام آزاد کرنا، خیرات کرنا، سب کچھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے پوچھا میرے والدین فوت ہو گئے، میں ان کے لیے اگر کوئی حج کروں تو ثواب پہنچے گا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اس کے جواب دیے، لیکن جو میں سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، نعم فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج عن والدیہ او احدہما بعد وفاتہما عتق من النار، فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے ان کے لیے حج کر دے، اللہ قبول بھی فرماتا ہے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ حج کرنا ثواب پہنچانا قبر میں جائز ہے۔ اور حدیث کے آخری لفظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا ینتقص من اجورہما، اے ان ترجمہ سنن والا ہے، فرمایا دونوں کے اجر میں اللہ کمی نہیں کرے گا، جس نے کیا اسے بھی ثواب پورا اور جس کے لیے ہوا اسے بھی ثواب۔ اللہ اللہ تے خیر سے، کتنی پیاری بات ہے یار، حج کرنا یہ بھی ثابت۔ اب آ جائیے تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں دو صحابی آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مشکاہ شریف میں یہ حدیث ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ہم حاضر ہیں اس حوالے کے، لیکن گل بڑی ٹاپ دی تے سنا نہ لیجیے۔ ان کا جب باپ مرنے لگا تو کہنے لگا دیکھو جی میں تہاڈا ابا تے 50 اونٹ کیمل، ٹھیک ہے، یہ تم نے میری طرف سے خیرات کرنے ہیں 50 تم، دونوں بیٹوں کی ذمہ داری لگا دی، 100 اونٹ، کہتا ہے سارا کچھ میں تہاڈے واسطے چھڑ کے جانا، میرے واسطے خیرات کرنی جی میرے مرنے تو بعد۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی۔ جب وہ فوت ہو گیا ایک بھائی نے خیرات کر دیا، اب جو دوسرا تھا وہ چلا گیا نبی پاک کے پاس اپنے بھائی کو لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ فرمایا بالکل پتا ہے حضور، وہ سانو کہہ کے گیا سی بھئی 100 اٹھ اللہ دی راہ خیرات کرنے نے، 50 تو نے اور 50 تو نے۔ یا رسول اللہ اس نے دے دیے، میں نے نہیں دیے، میں صرف پوچھنے آیا ہوں، ہمارا باپ چکے کافر ہے یہ ثواب پہنچے گا؟ مسئلہ سنو تے مزے نو مزہ آوے، تو انہوں پتہ لگے آپ کیوں کرنے آن۔ اب مسئلہ کھلے گا آپ کے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالکا، فرمایا اگر تو مرنے والا مسلمان ہو حج کرو تب بھی ثواب جاتا ہے، غلام آزاد کرو تب بھی ثواب جاتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو تب بھی ثواب جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو ثواب جاتا ہے، اگر کافر ہو تو ثواب نہیں جاتا۔ سنیو، ہم اپنے مرنے والوں کے لیے یہ محفلیں کر کے یہ بتا دیتے ہیں ہمارے مرنے والے مسلمان ہیں اور رب ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ حضرات کو کوئی نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس یہ بتا رہا ہے اگر مرنے والا مسلمان ہے، یہ ہے نکتہ سمجھنے والا۔ ہم جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے نا تو ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا بڑا زبردست، زور کے بعد ہم سوئے ہوئے تھے تو انہوں دفتر دے وچ بڑیاں اونچی اونچی گلاں سی، پتہ نہیں کی ہو گیا، اٹھ کے آیا تو ایک بندہ بحث کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، نہیں ثواب پہنچدا۔ میرے استاد جی آپ نے فرمانے لگے یار غصے والی گل نہیں، تم ہی سچا میں بھی سچا۔ وہ کہنے لگے کداں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک کو مسئلے سچا بھی ہوئے دوسرا جھوٹا بھی ہوئے، یعنی دونوں سچے ہون، ایک سچا ہوندا دوسرا جھوٹا؟ فرمانا یہ نبی پاک دی حدیث ہے، میں بھی سچا تم بھی سچا۔ وہ کہنے لگا مینوں سمجھاؤ۔ فرمایا تو کہنا ثواب نہیں پہنچتا، پکی گل ہے؟ انہوں نے کہا پکی گل ہے۔ فرمایا تو سچا ہے؟ کہ میں کہنا ثواب پہنچتا ہے، پکی گل ہے، میں نہیں سچا۔ کیوں؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا مسلمان کو جاتا ہے، اسی تے اپنے نو مسلمان سمجھنے، تو دس کی سمجھنا؟ وہ چپ۔ فرمایا دو ہی راہ نے پتر، یا ادھر آتے یا ادھر جا۔ کہنا نہیں ہوتے تو مسلمان ہیں، تو فرمایا ہوتے ہیں تو پھر جاتا ہے، پھر ثواب جاتا ہے، نہیں تو پھر سچا تم ہی ہے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، مسئلے کو سمجھا کریں، مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کریں۔ اب دیکھو حج کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، نبی پاک نے ہر چیز کو ارشاد فرما دیا، میت کے لیے ثواب جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی حدیث بھی سناؤں آپ حضرات کو. تلاوت جائز ہے, حج جائز ہے, خیرات جائز ہے, غلام آزاد کرنا مرنے والے کے لیے جائز ہے, ثواب جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر مسلمان ہو تو جاتا ہے. ہم مسلمان سمجھتے ہیں تو ثواب جاتا ہے. اللہ اللہ تے خیر ہے صلی. اب آ جائیے اگلی بات. اور ٹھیک ہے جی, قاری صاحب قرآن پڑھو اور قاری صاحب نفل پڑھو, خیرات کرو, تسی تے سامنے پانی رکھ لیندے ہو, پانی دا کتھے جاندا ہے؟ میں کیا ہنے کڑ لینے ہیں, یہ تو گل ہی کوئی نہیں میرا بچہ. یہی مسلم شریف, توجہ میری طرف حضرات, فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان کریں, فرنٹ سیٹوں والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آگے حضرت سعد, توجہ ہے حضرات, آپ کے پاس آگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی تھی, کیا میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل کروں جس کا ثواب ملے تو ثواب پہنچے گا قبر میں؟ نبی پاک نے فرمایا نعم پہنچے گا. حضور میں کیا کروں کہ زیادہ ثواب جائے؟ فرمایا مدینے میں پانی کی کمی ہے, اگر یہاں پانی کا کنواں چلوا دے, جب تک لوگ پیتے رہیں گے اللہ ثواب تیری ماں کو عطا فرماتا رہے گا. مسلم ہے, لیکن مسلم دی سمجھ تو مسلم نو آؤں دیئے نا. 5-4 بندے ٹھلے بیٹھے ہو, صوفی کہہ رہی, اللہ دیا بندیا تکڑا ہو یار. آپ اس بات کو سمجھو, مسلم کی بات مسلم کو سمجھ آتی ہے. اور غور سے سنیے گا, اس نے کیا کیا, مدینہ شہر کے اندر ایک کنواں کھدوا دیا, اس کنویں کے اندر پانی چلوا دیا. آج بھی کوئی کنواں دیکھنا چاہے, ویڈیو بن رہی ہے, ایڈریس فقیر بتا دیتا ہے. 21-22 نمبر گیٹ وڈا, جیڑا احد والے پاسوں آؤندے راہ, وڈا گیٹ مسجد نبوی کا, اس میں داخل ہو جائیں, بائیں جانب آ جائیں. وہاں آپ کسی بھی صفائی کرنے والے سے پوچھیں کہ یہاں وہ کنویں کی زیارت کرنی ہے, بس اینی گال کر دیں. وہاں جہاں کنواں تھا آج مسجد بنی ہوئی ہے, کلینیں بچھی ہوئی ہیں, لیکن جدو کلین ہٹاؤ گے نا, او دے اتے انہوں نے کالا گول دائرہ مارے ہے بھی آ وہ جگہ ہے جتھے سعد دی ماں واسطے کھو پانی سے بنایا گیا, وہ جگہ ہے, وہ آج مسجد نبی کے اندر ہے. نبی پاک نے فرمایا پانی, اس نے کنواں کھدوایا, ادھر دیکھو, نبی پاک آئے کنویں کے اوپر, فرمایا ہاذہی لأم سعد, فرمایا اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. کس کی ماں کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کے لیے ہے. یہاں سے 2 مسئلے ثابت ہو گئے. پہلا مسئلہ, کنواں ہے پانی کا, پی رہے ہیں لوگ, اور اس کے اوپر جو نام ہے وہ ہے سعد کی ماں کا, جو کہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ پر کسی چیز پر اگر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی, اگر ہونی ہوتی تو یہ کنواں ہو جاتا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نام ہی ہاذہی لأم سعد, اے سعد دی ماں دا ہے. غوث پاک کا بکرا رکھ لیا, کہہ رہا ہے یہ حرام ہو گیا, کیوں؟ غیر اللہ کا نام آ گیا. میں نے کہا مولانا یہ مکان کس کا؟ کہتا میرا ہے. میں کہا حرام ہو گیا, کیوں؟ میں کہا غیر اللہ کا نام آ گیا. یہ قربانی کا جانور کس کا ہے؟ کہتا ہے میرا. میں نے کہا حرام ہو گیا, کیوں؟ میں نے کہا غیر اللہ کا نام آ گیا. کہہ رہا نہیں قاری صاحب, جدوں چھری چلاونی ہے نا, اسی اللہ دا نام لینا ہے, تو پھر کدہ حرام ہو گیا؟ میں کہا اسی طرح جڑا غوث پاک دا بکرا ہے نا, اسی بھی جدو چھری چلاونی ہے تو نام اللہ دا ہی لینا ہے. اگر تیرے جانور کے اوپر تیرا نام آ جائے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے دیا جائے تو جائز رہتا ہے. تو مجھے بتا, جب غوث پاک کا بکرا ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے, یار میاں کھانے والے کی آواز کمزور مجھے اچھی نہیں لگ رہی. مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ پہلی بات. آپ دوسرا مسئلہ بھی سمجھو. اعتراض یہ ہوا تھا کہ تم کہتے ہو پانی کا ثواب بھی جاتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف, بعض امام الخچائج, کھچوں کے امام, وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف بھائی, اور پتر ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ایک ایک جملہ سمجھنے والا ہے. وہ ادھر دیکھو کناڑے, ادھر دیکھ میری طرف, خبردار کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے. ہم کلاس میں تسی پاویں 1000 بندہ بیٹھے ہو, پر ہوں میری باری ہے نا. آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, اور آپ کی بھی نہیں آ رہی. ذرا جا کے بھی بیٹھو. آپ جو میں بات سمجھا رہا ہوں میری جان, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اعتراض ہی آیا تھا تسی ختم تے پانی رکھ دے ہو. میں نے کہا بالکل, مردے پانی پیندے نے. میں نے کہا یار ایسے چغل مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو پہنچاتے ہیں ثواب,
पानी का सवाब पहुंचाना, मैं तुम्हें मुस्लिम की हदीस दिखाऊंगा। फर्क ये है असी गिलास पानी का रखिया ते उन्होंने पूरा खूह, फर्क इन्ना है। अगर उन्होंने खूह का सवाब जा सकता है ना तो साढ़े गिलास का भी चले जाना है। ते जे खूह पचा गया है, रुको जरा सबर करो, साडा गिलास भी पचा। हुण फतवे क्यों लगते हैं यार, जांदी कर वो तवज्जो है। अल्लाह के बंदो जरा इस माहौल में बैठकर अपने मसलक को सीखो। पानी का सवाब मैयत को पहुंचाना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और मुस्लिम की हदीस से साबित है। पूरे खूह का सवाब जब तक सुबह दोपहर शाम लोग पीते रहेंगे सवाब जाता रहेगा। तो फिर अगर हमने पानी रख दिया तो कौन सी कहारी आ गई है? पानी का सवाब तो जाना, देखो पानी का सवाब जाना भी साबित हो गया साबित। ए तुसी फ्रूट रख दे हो, मकर रांझा राजी कर, तेनू सारे अपनावांगा आज। तू बोल, देखो कुरान से हम शुरू है। कुरान, हज, गुलाम आजाद करना, सदका करना, पानी। एक पुत्र, एक मिनट मेरा पुत्र, पैसे सिट्टो पर मैनू डिस्टर्ब ना करो। बोलो तो वैसे बड़ी गल है, बेसुरे बंदे ते भी तुसी पैसे सिट्टी जाते हो, बड़ी गल है वैसे। हाँ तो इस वास्ते ना मुझे डिस्टर्ब ना करें। हूँ जो चुके नहीं हो सेठ लाए वो ना हो मैं फिर आखा भी इन्हें दिता ही कोई नहीं मैनू है। नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? आप ना भी देंगे तो मैं तकरीर इंशाल्लाह ऐसे ही करके जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब जरा तवज्जो। कहता फ्रूट रखे है, मैंने कहा बिल्कुल। कितने लिखे है? मैं कहा पहुँच, ये भी मुस्लिम शरीफ में है। हाँ हाँ मुस्लिम में है ये। नबी पाक के पास एक सहाबी आ गया, या रसूलल्लाह मैं लंबे सफर पे गया हुआ था, मफहूमन सुना रहा हूँ, मैं वापस आया हूं, मेरी वालदा फौत हो चुकी। ओ नहीं ना, मां दा ही ले आए, मेरी वालदा फौत हो गई थी। मेरे आका अब मैं क्या करूं कि उनको सवाब पहुंचे और मेरे दिल को सुकून मिल जाए, आप बता दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तेरी पसंदीदा चीज है अगर उसको अल्लाह की राह में खैरात करेगा तो अल्लाह उसका सवाब तेरी मां को पहुंचाएगा। वो भी कसम खुदा दी सच्चे लोग सन। उन्हें आख्या हजूर आ जिहड़ा खजूरां दा बाग है मैनू बड़ा ही पसंद है, ते अज मैं तुहानू गवाह बना के एदा सवाब मैं अपनी मां वास्ते करदा पिया, इनू मैं वक्फ करदा पिया, इनू खैरात करदा पिया। नबी पाक ने फरमाया अगर तू खैरात कर रहा है तो अल्लाह इस बाग का सवाब तेरी मां को अता फरमा दे। फ्रूट रखते हैं, फ्रूट। मैं क्या साढ़ा 5 किलो नहीं पचदा, उधर बाग ही सदके जाना। हुण को मसलक दी समझ आई है कि कोई नहीं आई है? यार कभी गौर से भी सुना करो अपने मसलक को, तुम्हारे मसलक की हर बात मौजूद है। लेकिन असी ना असल काम रखा दौड़ियां माइयां ते। हाँ ये दौड़ियां माइयां चो निकल आ होना को कौम दे नाल इंज भी गल्लां हो जाण। 5-4 बंदे डर गए, खैर ते है। तुसां सारी याती तूतियां सुनिया, मेरा की कसूर है? लेकिन भाईजान मसलक ये है, अपने आप को मजबूत करो। यहां से उठ के जाओ, आपके पास दलील हो पानी की, कुरान पढ़ने की, खैरात करने की, सदका करने की, गुलाम आजाद करने की, आपके पास दलील होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए अगली बात मेरे अजीज मेरे भाई। तीसरे दिन इकट्ठे होके बैठे हैं, क्यों? अल्लाह मैं कह हूं वेखिए ना यकदम घूम गया है। इधर देखो, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। तीसरे दिन बैठना जरूरी नहीं है, चौथे दिन बैठना जरूरी नहीं है, किसी भी दिन बैठकर इस तरह महफिल करना जरूरी नहीं है। यह होता है सिर्फ मेहमानों की आसानी के लिए। और यह तीसरे दिन को खास क्यों इतना मकाम हासिल है? आज से सिर्फ आप 30 साल पीछे चले जाएं, ज्यादा नहीं। कितने साल? 30 साल पीछे टुर जाओ, ठीक है। उस वक्त होता यह था, या 40 साल पीछे चले जाएं, आप बुजुर्ग चिट्ठियां दाड़ियां ले तायद करेंगे। ना तो मोबाइल थे, ना फोन थे, ना ऐसे गाड़ियां थी। साइकिल जिहदे कोल हुंदा सी कहंदे सी इस इलाके दा ये सारियां तो वड्डा जहांगीर तरीन है, यानी उहदे कोल जहाज है, इतना अमीर माना जाता था। बैठे हो तवज्जो दे नाल, तवज्जो दे नाल। जब कोई फौत हो जाता था, अब किसी का भाई लाहौर में है, किसी का कराची में है, किसी की बहन, किसी का मामा, किसी का चाचा, अभी भी हमारे रिश्तेदारियां हैं ना। पैगाम पहुंचाने के लिए जो ही बंदा फौत हुआ, जो करीब करीब होते वो आते, जनाजा पढ़ते, दफन कर देते।
بندہ گیا لاہور، بندہ گیا کراچی، بندہ گیا پشاور، بندہ گیا اسلام آباد، رات اپڑے ہے، سویرے دسیا ٹورے نے، اگلے دن وہ اپنے ایک دن جان ایک دن آن، یہ 2 دن گزر گئے، 3 دن وہ فوت کی دا کنے دن ہو گئے؟ ہوں وہ آ گیا جناب علی، ادھروں پھپھی آ گئی، ادھروں ماما آ گیا، ادھروں چاچی آ گئی، ادھروں سارے ہو گئے کٹھے، مہمان بن گیا 30-40 جنہوں پتہ لگا بھی یار اتنے فوت کی ہوئی تو اسی کٹھے ہوئے، بندہ گیا صدقے اسی ہو گئے کٹھے۔ توجہ، اب سارے جب اکٹھے ہو گئے یہ کی کرن آئے نے؟ کہتے فوت کی تے آئے نے، بندہ فوت ہو گیا ہے اسی دفنا لیا ہے، تسی کدھر آئے؟ یہ تھا سوال۔ لوگ اٹھے علماء کے پاس پہنچے، وہ دیکھو نا یار ابا جی فوت ہو گئے، چاچا جی فوت ہو گئے، اسی دفن تلیا کر، ہونے آئے نے پرونے۔ اے بچے نو چپ کرا سکتے ہو جی؟ تھوڑا جا چپ کرانا میرا پتر، درویش آدمی ہے، چلو اللہ اس درویش دا صدقہ ساری محفل قبول فرما لے، اچھی سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال۔ ہائے ہائے ویکھ لو فقیر ہو کے بولدا پیا تے چنگے بھلے ہو کے سبحان اللہ نہیں کہندے پے۔ ہائے او صدقے جاواں اللہ تانوں سارے نوں فقیر بناوے مدینے والے دا۔ او بولو تو صحیح نا یار، بیٹھے ہو؟ اب دیکھو جنازہ ہم نے پڑھ لیا، دفن بھی کر لیا، سب کچھ ہم نے کر لیا، اب آئے مہمان تیسرے دن کٹھے ہو گئے سارے، ہوں نے کی کرن؟ رون دی شریعت اجازت نہیں ہے پٹن دی، اے ہوں کی کرن؟ علماء دے کول گئے، علماء نے کہا جتنے آئے ہیں نا یہ سارے انہاں نوں آکھو سارے عورتاں گھراں دے وچ مرد باہر بیٹھ کے قرآن پڑھو، جب ایک قرآن ختم ہو جائے نا اس لئے تسی دعا کرو بھئی اسی تے جیڑا جنہ کرونا سی موقع تے رو لیا شریعت کی حد میں اور انہوں دفن بھی کر لیا، ہوں تسی آئے ہو او نہ وے تسی آؤ سلام علیکم وعلیکم سلام تی ادھر ہی جاؤ، جے دے واسطے آئے ہو انہوں کی دیتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھو اور ہم بیٹھ کر دعا کر دیتے ہیں۔ اس دعا کو او جڑی کر بہ کے عورتاں تے باہر مرد قرآن ختم کر دے سن نا، اینوں آکھیا جاندا ہے ختم۔ لو جی آ ختم مار دے وجود وچ انج آیا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی مہمان ہوتے تھے بہت دور رہنے والے، انہوں نے 7 دن لگ جاندے سن، ختم آ گیا 7 دا، جو اس سے دور تھے ختم آ گیا 20 دا، جو بیرون ملک تھے ختم آ گیا سالانہ برسی کا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ صرف آسانی کے لیے ہے، وگرنہ جس وقت آپ چاہیں آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لو جی اصل ختم دا مقصد ہے ضرورت کے تحت، کیا میں نے کہا ہے؟ ضرورت کے تحت اس کا اجرا کیا گیا تاکہ آنے والے بیٹھ کر مرنے والے کے لیے کچھ قرآن تو پڑھ لینا، کچھ اس کا فائدہ تو ہو جائے نا، نہیں گل ہے۔ اور اس کو میں تھوڑا کھول دوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہ پتہ کیسے مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا؟ جڑی برات دھیان کرنا سارے، کوئی بندہ میں نے قرآن و حدیث وچوں برات وکھا چھڑے، جڑے آپاں دن لین جاندے نا کہندے اسی 150 بندے نے آنا ہے، اللہ دے بندے تینوں کہ نہیں آکھیا تو کشمیر فتح کرن چلنا ہے؟ جانا تو منڈا بھی ہونا ہے، 150 بندے نے آنا ہے، تے کہندا ڈرائیور وکھرے رکھیا جے۔ میں کہا صدقے اللہ دیا بندیا، انہوں نے جگر دا ٹکڑا تی دے چھڑی ہے، تو پھر ایداں جی میں حملہ کرن چلا ہونا ہے یار، 8-10 بندے سیانے جاؤ تو ویاہ کے لے آؤ۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہا؟ یہ بارات کیسے مارز وجود میں آئی؟ سوال یہ ہے، اب اس کا جواب سنیے، اے بزرگ چنگی طرح دسن گے۔ جب پاک و ہند اکٹھا تھا نا اور اختلافات بہت زیادہ تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اے جن سکھ سن نا یہ مسلمانوں دیا براتاں لوٹ لیں دے۔ برات کا کیا مطلب؟ ادھروں منڈا گیا ہے تے نال دا ابا تے چاچا تے ماما، اے 5-6 بندے ہوندے سن، اور رات وچ لوٹ لیں دے، سونا بھی کڑی دا تے منڈا بھی تے پیسے سارے۔ مسلمان رل کے بیٹھے بھئی یار اے ڈرامہ بند ہونا چاہیے ہے۔ انہوں نے پھر آکھیا بھی ہن جدوں برات جائے گی نا، نال جانے نے 40-50 برادری دے جوان بندے، اگے نا ترے والی پگ چلدی ہوندی سی، ترے والی پگ بن کے تے اے نال جان گے، برات دی برات ہے، سکیورٹی گارڈ دے سکیورٹی گارڈ نے۔ لو اس طرح برات کا وجود ہوا تھا، وہ انج دا رواج بنیا۔ آج کل بندہ ویاہ دی تاریخ لکھ لینا، جیندا ویاہ ہوندا وہ پریشان ہو جاندا ہے۔ جے پہلی تے گل ہے چاچے مناوے تے مامے گئے، مامے مناوے تے چاچے گئے، اے خدا دا نا ہے، اے ویاواں تے چگڑا مارنیاں چھوڑ دیا کر، مینوں آ کے مناؤ گے تو میں جانا نہیں تو میں نہیں جانا۔
وہ ایڈا ارتغل غازی نہ بنیا کر، کدی بندہ بھی بن جیا کر، اپنے بھیناں بھراواں تے کوئی شفقت بھی کر چھڑیا کر، ہر ویلے اپنے دل دے وچ بغض کینہ حسد تکبر ہی لئی بیٹھا ہے۔ تو میرے واسطے مر گیا تے میں تیرے واسطے بندے بننا چاہیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے پریشان نہ کریا کرو۔ دوسری بات، برات جان دا ٹائم ہو گیا ہے، میں جانا ہے، میری کڑیاں نے بھی جانا ہے، میرے منڈیاں نے بھی جانا ہے۔ باجے ایک منڈے نو کہتا سارے لات کے تھلے، نہیں ہوں تو لے جائیں نو اسی نہیں جاندے، نا یہ غلط بات ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، موقع پر کسی کو اتنا تنگ نہ کیا کریں، یہ غلط بات ہے۔ بھیناں پائیاں دی نا پردہ پوشی کرنی چاہیے، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن ساڈی قوم نو پتہ نہیں کی ہو گیا یار۔ آپ نے کوئی بات محسوس تو نہیں کی؟ کر لو، فائدہ ہوگا آپ کا بھائی جان، فائدہ ہوگا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ اور ایک کئیاں دی آواز میرے کناں تائیں آ رہی ہے، دندیاں کڈن دا بڑا شوق ہے، مسجد تے بیٹھے ہو، اتنی کر سکدے، اے فکر دیاں گلاں نے۔ عزیزان گرامی قدر، بات بہت دور چلی گئی، ذرا واپس پلٹیے۔ یہ ہے برات کا وجود، اور اسی طرح ضرورت کے تحت ختم 30واں 7واں 20واں 40واں اس کا وجود، ورنہ جب بھی دلایا جائے جائز ہے۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات؟ یہ مسئلہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ اصال ثواب دی محفل ہوندی ہے، اور کم از کم وہ دے بارے سانو معلومات بھی تو ہوگی نا بھی یہ ہے کیا، یہ صرف ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اب آ جائیے اگلی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور یہ بتلائیے اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا کرے؟ بڑا پیارا مسئلہ پوچھا ہے نبی پاک نے، جو جواب دیا وہ بھی بڑا پیارا اور بڑے کمال کا جواب، سبحان اللہ۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علیہما، فرمایا اپنے ماں باپ پر جنازہ پڑھو، سٹیج سے لے کر نیچے تک جتنے دائیں بائیں سارے بندے، ایک منٹ مجھے توجہ دیں مجھے۔ جنازہ پڑھنے کا حکم میرے نبی نے فرمایا، ماں باپ فوت ہو جائیں سب سے پہلے جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ جنازہ میت کا آخری حق ہے اور اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہے ہم جنازے میں جاتے ضرور ہیں لیکن کئیوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے جڑا بندہ مریا پیا ہوئے او دے پتر نو اگر جنازہ نہیں آؤندا یا اس پتر دے پیو نو نہیں آؤندا، کتنے افسوس کی بات ہے یار۔ اگر مرن والے دے بھراواں نو جنازہ نہیں آؤندا، او یارا تسی کدھر آئے ہو؟ اج تانوں اے دے نال مر جانا چاہیے سی بھئی ہم اس میت کا آخری حق ادا نہیں کر سکتے، سانو جنازہ نہیں، اج تانوں مر جانا چاہیے سی۔ ساری آیاتی مولویاں تے تنقید کیتی ہے، لیکن اس لئے پیچھے امام دے اللہ اکبر کھلوتا ہے، اگے بھی جنازہ پیا تو مولوی دے پیچھے بھی جنازہ ہی کھلوتے ہیں۔ اور خدا دا نام منو، کو جنازہ چڑھ پڑھ لو اور کو یاد کر لو، کچھ پڑھو گے تو ثواب جائے گا نا۔ تنقید مولویاں تے اکاتے وے، آج جیڑا بندہ زیادہ مولویاں تے تنقید کردا نا دی اکاتے وے، پیو مر جا تے جنازہ نہیں پڑھا سکدا، تے جے دھی دا نکاح ہوئے تے نکاح نہیں پڑھانا آندا، اکاتے وے۔ تنقید علماء تے، خدا کا خوف کریں۔ امید کروں میں کہ آپ جنازہ یاد کریں گے، پہن مومن دا آخری حق ہے، اور پھر پیو تے ماں تے پرا تے بہن ہوئے بیٹا ہوئے او دا آخری حق۔ کتنی بڑی خیانت ہم کر رہے ہیں، جنازہ یاد کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک نے فرمایا بل استغفار لہما، ماں اور باپ فوت ہو جائیں تو ان دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر۔ موبائل سے نکلیے بیٹے، بات بڑی خاص ہے۔ پتہ چلا جنازہ الگ ہے، دعا الگ ہے۔ اے جڑا آج کل کئی، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میرے کو کہتے سمر صاحب ایک گل تے دس میں کی ہویا، کہندا آج میں جنازہ بڑا شگر لگا، میں کی ہویا؟ کہندا اسی سلام پھیریا ہے تے کہندا جی سردیاں سن تے میں لوئی سیدھی کر کے تے میں کل ہو اللہ پڑھن ہو گیا تے میں اکھاں بند کر لئیاں تو بڑا اپنے تیرا خوف تاری کیتا سی بھی یار اے میرا دوست فوت ہو گیا، اے دے واسطے آپا دعا کرنی ہے۔ کہندا 5 منٹ بعد جدوں میں آنکھ کھولی تو جنازہ ہی کوئی نہیں، تو بندے او جاندے پتہ میں کلا کھلوتا، تو میں انہوں نے پیچھوں آواز ماری، وہ کی ہویا تانوں؟ انہوں نے کہا نہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، منگنی اللہ کو لے، اور یہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ اللہ نہ کرے کدی آئندہ جنازے تے تسی پھاس نہ جاؤ، اور غیرت کریا کرو، غیرت عاشقاں دے جنازے پڑھیا کرو، اے نہیں کہ غیرت ساڈے چ ہونی چاہیے ہے۔
वेख तो लिया करे बंदा मरिया कौन पे है। नबी पाक दा भी आशिक होवे, नबी पाक दे सारे सहाबा दा भी आशिक होवे, नबी पाक दी सारी अहले बैत दा भी आशिक होवे, नबी पाक दे उम्मत दे वलियां दा भी आशिक होवे, मिलाद भी मनावे, यारवियां भी खावे, मजा भी आवे। हर ऐरा गैरा नथू खैरा ओदे मगर नस पैंदे हो। नहीं महल्लेदारी है, मैं क्या महल्लेदारी ना रख, सरकार दी यारी रख। सानू सरकार दी यारी रखनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए। तवज्जो है हज़रात। नबी पाक ने फरमाया सबसे पहले जनाजा, दूसरे नंबर पर दुआ, अब तीसरे नंबर पर सुनिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इनफाज़ु अहदिहिमा, फरमाया तुम्हारे माँ और बाप के जो वादे हैं ना वो पूरे करो। माँ ने बहनों भाइयों से जो किए और बाप ने जो दोस्तों बहनों भाइयों से किए वादे पूरे कर। जान की अमान पाऊं तो यहां भी एक बात कह सकता हूं, जनाजे चिलान हुंदा है, मैयत वरसा दी तरफों ऐलान है, अगर किसी ने कोई लेना देना करना हो तो असीं हाज़र हां। हाँ जनाजे ते बहुत वड्डा ऐलान हुंदा है। साडे ना अजे मुसलमानां च बड़ा शर्मो हया बाकी है, जिन्हें को लैन देन करना हो ना वो कहता यार मैं 40 तो बाद जाना, मैं पहलों नहीं जाना। 40 दिन तक हया करते हैं वो, और बड़ी गल है यार अजे इन्ना हया है, करना भी चाहिए है। 40 दिनों के बाद वो बंदा गया है और डरद्या डरद्या चौर साहब तुहाडे वाले साहब ने मेरे इन्ने पैसे देने सन तो मेहरबानी तुसी ऐलान किया सी तो मैं 40 दिन नहीं आया, भी तुहाडा एक कैफियत आईंदी सी ते सर वो तो मेरा कोई इंतजाम कर दियो। अगियों पता की कहते हैं, नहीं सन तो पता ही नहीं, ऐलान क्यों किया। ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ, मुझे एक दोस्त ने कहा समर साहब आजकल इंज होंदा पिया कि ये भी कौम नूं दसो भी ये बेहयाई छड्डण यार, या ऐलान ना करो सीधा कह दियो भी माफ़ कर दियो साढ़े कोल कख नहीं, उत्थे ऐलान कर दियो, इत्थे कहंदे हो अब्बे ने तो सानू दसिया नहीं, अब्बे ने तो तेनू मरन लग्या भी नहीं सी दसिया, क्यों मने। खुदा का खौफ करें यार, जिसका हक है उसे दे दो। शहीद का इतना बड़ा दर्जा है, खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन अगर कर्जा उसके ऊपर भी हो तो माफ। थोड़ा सा अपने आप को संभालो यार, हम किधर जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली बात माँ बाप के बाद जनाजा पढ़ो जब फौत हो जाएं, दूसरी दुआ, तीसरे वादे पूरे करो, और चौथी बात फरमाया इकराम सिद्दीक़हिमा, फरमाया माँ बाप के जो दोस्त होते हैं यानी माँ की सहेलियां और बाप के दोस्त, फरमाया उनके साथ हया के साथ मिलो, सलूक के साथ मिलो। जब तुम इनके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखोगे तो अल्लाह ताला इस मिलने का सवाब भी कब्र में अता फरमा देगा। ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। समझ आ रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर बात को वाज़े कर दिया, लेकिन यहां ये याद रखना, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, ये जो अगला एतवार आ रहा है ना, एतवार जड़ा आउंदा पे है 25 फरवरी और 26 फरवरी की दरमियानी रात, यानी एतवार ते सोमवार दी दरमियानी रात, यह बड़ी नाजुक रात आ रही है। इसको कहते हैं शब्बे बराअत, छुटकारे वाली रात। इस रात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज की आका ये रात निस्फ शाबान यानी 15वीं शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा देता है। और हजरत जिब्राइल कहते हैं आका इस रात में जब सूरज डूबता है तब से लेकर सुबह तहज्जुद के वक्त यानी जिस वक्त अजान फजर का टाइम होता उस वक्त तक फरमा अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आकर पुकार रही होती है कोई मगफिरत का तालिब के आज बख्श दूं, है कोई रिस्क का तालिब के आज उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मुसीबत का मारा कि आज उसकी मुसीबतें खत्म कर दूं। फरमा ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है उस रात के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस रात में क़याम करो, रब की बारगाह में इबादत करो, और जब सुबह हो तो रोजा रखो। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमाया ये नामा अमाल सालाना तौर पर चेंज होता है, बंदों के नसीब लिखे जाते हैं, मुकद्दर लिखे जाते हैं, रिस्क लिखा जाता है।
کس نے حج کرنا کس نے نہیں یہ لکھا جاتا ہے، کس نے مرنا کس نے جینا یہ لکھا جاتا ہے، کس نے بدبخت بننا کس نے خوشبخت بننا یہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات میں اپنے رب سے توفیق مانگ لو، یا اللہ ہمیں بخش دے، خوش نصیبوں میں لکھ دے، تو راضی ہو جا، حاجیوں میں لکھ دے، نمازیوں میں لکھ دے۔ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے، لیکن ہم لوگ اس رات کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو، توجہ ہے حضرات آپ کی، یہ رات وہ رات ہے جس میں عام اعلان معافی ہوتا ہے، عام۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ بندے ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ پوچھا گیا کون کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا بندہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، خدا کا خوف کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ جب سے یہ موبائل نیٹ آ گیا تم اپنے ماں باپ سے دور ہو، ان کی باتیں نہیں مانتے ہو، تھوڑی مہنگائی کے آگے تم سارے بھاگ رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفاق، محبوب یہ آپ سے پوچھیں گے ہم خرچ کہاں کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے محبوب ان کو بتاؤ سب سے زیادہ جو اچھی جگہ ہے خرچ کرنے کی وہ والدین ہیں۔ والدین کے اوپر خرچہ کرو، والدین کو دو، ان کو کپڑے سوٹ بوٹ اچھی غذا، ان کو اچھے سے اچھی سہولت دو، ان پر خرچ کرو گے سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، فرمایا چغل خور جو چغلیاں کرتا ہے اس کی بخشش اس رات میں۔ نمبر تین، فرمایا جو بدکاری کا عادی ہو، اس میں مرد کا بھی ذکر ہے عورت کا بھی، زانیہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے، فرمایا ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ نمبر چار، فرمایا عادی شرابی جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کی بھی اللہ مغفرت۔ قاتل اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا اس رات کے اندر۔ اور بعض روایات میں یہاں تک جھاڑ پھونک یعنی جادو کرنے والے، دم درود نہیں، دم درود ہوتا ہے قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر، قرآن اور حدیث میں جو کلمات ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، لیکن وہ کلمات جو کلمات شرک ہیں، جادوؤں کے بنائے ہوئے منتر شوکلنتڑ، یہ سارے حرام ہیں، ناجائز ہیں، کفر ہیں۔ جادو کرنے کروانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ صرف دوے دا بیڑا غرق کرنے واسطے جادو والے پاسے جاندے ہو، خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم سب کو۔ بڑی نازک رات ہے، کیا میں امید کروں کہ اللہ کے حضور جاگو گے، اللہ کے حضور سجدہ کرو گے، اللہ کے حضور معافی مانگو گے، اور جب دعا کرنا نا تو میرے لیے بھی دعا کر دینا کہ اللہ میری بخشش بھی فرما دے۔ خاتمہ بالخیر، اے لب جائے سارا کچھ لب جانا ہے، اور کچھ نہ ہو تو اس فقیر حقیر کے لیے یہ دعا ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ رافضیوں کو عام مسلمان کی طرح سمجھتے ہیں اور ان سے دوستی رکھتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اصل میں رافضی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے خلاف بات کریں، صحابہ کرام کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کی دشمنی کریں، ایسے بندے کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھ سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے، اہل بیت کا دشمن ہو تو تب بھی نبی پاک نے منع کیا۔ حضور نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم۔ فرمایا نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ بٹھانا ہے، نہ سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ نماز ساتھ پڑھنی ہے، نہ پڑھانی ہے، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، اور اگلی بات نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی کھانی ہے، نہ ڈالنی ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، جس کو چاہیے وہ حوالہ ہمارے ذمہ کنز الاموال میں حدیث موجود ہے۔ کوئی بھی گستاخ، وہ نبی کا ہو، صحابہ کا ہو، اہل بیت کا ہو یا ولیوں کا ہو، ہمارا کچھ لگتا، ہاتھ کھڑے کر کے میں نے دسو، ہمارا کچھ لگتا، اینج دی غیرت اپنے اندر آ جائے نا بس۔ السلام وعلیکم السلام۔
اذان میں اشہد انا کو لمبا کرنا، انا محمد رسول، نہیں کر سکتے، وہ آپ یا انا ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل اس کو لمبا نہیں کر سکتے، اشہد انا محمد رسول اللہ، بس اس کو لمبا نہیں کر سکتے۔ ہے کی لکھیا جی؟ کولو روڈ، اچھا کولو روڈ، ٹھیک ہے۔ فیضان مدینہ کولو، اچھا باصل وہ اس کے مخارج صحیح نہیں ادا ہو رہے، برل فیضان مدینہ کولو روڈ، یا جی تو سمجھ آ گئی ہے نا، ایسے روڈ تے جیڑی تو انہوں آ گئی ہے۔ ہر جمعرات عشاء کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تو کیا میں امید کروں کہ آپ اس فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے کے جائیں گے؟ اور کیا میں یہ بھی امید کروں مدنی چینل بھی دیکھیں گے؟ ہاں مہربانی کیجئے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے، اس کے ساتھ آپ محبت کریں، یہ وہ یقین کریں ایسی تنظیم و تحریک ہے جو ان دنیا کے فتنے، وہ سیاسی فتنہ ہو، مذہبی فتنہ ہو، تجارتی فتنہ ہو، صحافتی فتنہ ہو، حکومتی فتنہ ہو، ہر قسم کے فتنوں سے یہ بچ کر چلتی ہے، اور مسلک رضا پر ایسی کار بند ہے، کچھ کا کچھ ہو جائے اپنے راستے کو بھی نہیں چھوڑتی، حکمت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پیر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان سب کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ سب بھی تعاون فرمائیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، اللہ نہ کرے کدی آئندہ جنازے تے تسی پھاس نہ جاؤ، اور غیرت کریا کرو، غیرت عاشقاں دے جنازے پڑھیا کرو، اینی کہ غیرت ساڑھے چونی چاہی دی ہے۔ ویخ تلیا کرے بندہ مریا کون پہ ہے، نبی پاک دا بھی عاشق ہوئے، نبی پاک دے سارے صحابہ دا بھی عاشق ہوئے، نبی پاک دی ساری اہل بیت دا بھی عاشق ہوئے، نبی پاک دے امت دے ولیاں دا بھی عاشق ہوئے، میلاد بھی مناوے، یارمیاں بھی کھاوے، اور کو مزہ بھی آوے، ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا او دے مگر ناس پہن دیو، نہیں ملے داری ہے، میں کہا ملے داری نہ رکھ، سرکار دی یاری رکھ، سانو سرکار دی یاری رکھنی چاہیے، ہمارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے حضرات؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے جنازہ، دوسرے نمبر پر دعا، اب تیسرے نمبر پر سنیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، فرمایا تمہارے ماں اور باپ کے جو وعدے ہیں نا وہ پورے کرو، ماں نے بہنوں بھائیوں سے جو کیے اور باپ نے جو دوستوں بہنوں بھائیوں سے کیے وعدے پورے کر۔ جان کی امان پاؤں تو یہاں بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں، جنازے چلان ہوں ہے، میت ورثا دی طرفوں اعلان ہے، اگر کسی نے کوئی لینا دینا کرنا ہوئے تو اسی حاضر ہاں، جنازے تے بہت بڑا اعلان ہوں ہے۔ ساڑھے نا اجے مسلمانت بڑا شرم و حیا باقی ہے، جنہیں کو لین دین کرنا ہوئے نا وہ کہندا یار میں 40 تو بعد جانا، میں پہلو نہیں جانا، 40 دن تک حیا کرتے ہیں وہ، اور بڑی گل ہے یار، اجے نہ حیا ہے، کرنا بھی چاہیے ہے۔ 40 دنوں کے بعد وہ بندہ گیا ہے اور ڈردیاں چور صاحب تواڈے والد صاحب نے میرے انہیں پیسے دینے سن تے وہ مہربانی تسی اعلان کیتا سی تو میں 40 دن نہیں آیا، کہ تواڈا ایک کیفیت آئی سی تے سر او تو میرا کوئی انتظام کر دیو۔ آگے پتہ کی کہتے ہیں؟ نہیں سان تو پتہ ہی نہیں، اعلان کیوں کیتا ہی؟ یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک دوست نے کہا سمر صاحب آج کل انج ہوندا پیا ہے کہ اے بھی قوم نو دسو بھی اے بے حیائی چھڈن یار، یا اعلان نہ کرو سیدھا کہہ دیو بھی معاف کر دیو ساڑے کول کھ نہیں، اوتھے اعلان کر دیو، ایتھے کہندے ہو ابے نے تے سانو دسیا نہیں، ابے نے تے تینوں مرن لگیا بھی نہیں سی دسیا، کیوں منے؟ خدا کا خوف کریں یار، جس کا حق ہے اسے دے دو۔ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر قرضہ اس کے اوپر بھی ہو تو معاف۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالو یار، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات ماں باپ کے بعد جنازہ پڑھو جب فوت ہو جائیں، دوسری دعا، تیسرے وعدے پورے کرو، اور چوتھی بات فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، فرمایا ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست، فرمایا ان کے ساتھ حیا کے ساتھ ملو، سلوک کے ساتھ ملو، جب تم ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس ملنے کا ثواب بھی قبر میں عطا فرما دے گا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ہر بات کو واضح کر دیا۔
لیکن یہاں یہ یاد رکھنا، توجہ میری طرف فرمائیے، یہ جو اگلا اتوار آ رہا ہے نا، اتوار جڑا آؤندہ پہ ہے 25 فروری اور 26 فروری کی درمیانی رات، یعنی اتوار تے سوموار دی درمیانی رات، یہ بڑی نازک رات آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں شب براءت، چھٹکارے والی رات۔ اس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کی، آقا یہ رات نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ کی امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا اس رات میں جب سورج ڈوبتا ہے تب سے لے کر صبح تہجد کے وقت، یعنی جس وقت اذان فجر کا ٹائم ہوتا اس وقت تک، فرما اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر پکار رہی ہوتی ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ آج اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ آج اس کی مصیبتیں ختم کر دوں۔ فرمایا یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں قیام کرو، رب کی بارگاہ میں عبادت کرو، اور جب صبح ہو تو روزہ رکھو۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ نامہ اعمال سالانہ طور پر چینج ہوتا ہے، بندوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں، مقدر لکھے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، کس نے حج کرنا کس نے نہیں یہ لکھا جاتا ہے، کس نے مرنا کس نے جینا یہ لکھا جاتا ہے، کس نے بدبخت بننا کس نے خوشبخت بننا یہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات میں اپنے رب سے توفیق مانگ لو، یا اللہ ہمیں بخش دے، خوش نصیبوں میں لکھ دے، تو راضی ہو جا، حاجیوں میں لکھ دے، نمازیوں میں لکھ دے۔ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے، لیکن ہم لوگ اس رات کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو، توجہ ہے حضرات آپ کی، یہ رات وہ رات ہے جس میں عام اعلان معافی ہوتا ہے، عام۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ بندے ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ پوچھا گیا کون کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا بندہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو خدا کا خوف کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ جب سے یہ موبائل نیٹ آ گیا تم اپنے ماں باپ سے دور ہو، ان کی باتیں نہیں مانتے ہو، تھوڑی مہنگائی کے آگے تم سارے بھاگ رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفاق، محبوب یہ آپ سے پوچھیں گے ہم خرچ کہاں کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے محبوب ان کو بتاؤ سب سے زیادہ جو اچھی جگہ ہے خرچ کرنے کی وہ والدین ہیں۔ والدین کے اوپر خرچہ کرو، والدین کو دو، ان کو کپڑے سوٹ بوٹ اچھی غذا، ان کو اچھے سے اچھی سہولت دو، ان پر خرچ کرو گے سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، فرما چغل خور جو چغلیاں کرتا ہے اس کی بخشش اس رات میں۔ نمبر تین، فرمایا جو بدکاری کا عادی ہو، اس میں مرد کا بھی ذکر ہے عورت کا بھی، زانیہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے، فرمایا ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ نمبر چار، فرمایا عادی شرابی جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کی بھی اللہ مغفرت، قاتل اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا اس رات کے اندر۔ اور بعض روایات میں یہاں تک جھاڑ پھونک یعنی جادو کرنے والے، دم درود نہیں، دم درود ہوتا ہے قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر، قرآن اور حدیث میں جو کلمات ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، لیکن وہ کلمات جو کلمات شرک ہیں، جادوؤں کے بنائے ہوئے منتر شوکلنتڑ، یہ سارے حرام ہیں، ناجائز ہیں، کفر ہیں۔ جادو کرنے کروانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ صرف دوے دا بیڑا غرق کرنے واسطے جادو والے پاسے جاندے ہو،
خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم سب کو. بڑی نازک رات ہے. کیا میں امید کروں کہ اللہ کے حضور جاگو گے, اللہ کے حضور سجدہ کرو گے, اللہ کے حضور معافی مانگو گے, اور جب دعا کرنا نا تو میرے لیے بھی دعا کر دینا کہ اللہ میری بخشش بھی فرما دے. خاتمہ بالخیر, اے لب جائے سارا کچھ لب جانا ہے, اور کچھ نہ ہو تو اس فقیر حقیر کے لیے یہ دعا ضرور کر دینا. اللہ اکبر. بعض لوگ رافضیوں کو عام مسلمان کی طرح سمجھتے ہیں اور ان سے دوستی رکھتے ہیں, کیا حکم ہے؟ اصل میں رافضی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے خلاف بات کریں, صحابہ کرام کو گالیاں دیں, صحابہ کرام کی دشمنی کریں. ایسے بندے کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھ سکتے. نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے. اہل بیت کا دشمن ہو تو تب بھی نبی پاک نے منع کیا. حضور نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم. فرمایا نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے, نہ بٹھانا ہے, نہ سلام کہنا ہے, نہ جواب دینا ہے, نہ نماز ساتھ پڑھنی ہے, نہ پڑھانی ہے, مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا. اور اگلی بات, نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے, نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے, جس کو چاہیے وہ حوالہ ہمارے ذمہ کنز الاموال میں حدیث موجود ہے. کوئی بھی گستاخ, وہ نبی کا ہو, صحابہ کا ہو, اہل بیت کا ہو یا ولیوں کا ہو, ہمارا کچھ لگتا, ہاتھ کھڑے کر کے میں نے دسو, ہمارا کچھ لگتا. انج دی غیرت اپنے اندر آ جائے نا بس. السلام وعلیکم السلام. اذان میں اشہد انا کو لمبا کرنا, انا محمد رسول نہیں کر سکتے. وہ آپ ہی انا ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل اس کو لمبا نہیں کر سکتے. اشہد انا محمد رسول اللہ, بس اس کو لمبا نہیں کر سکتے. کی لکھیا جی؟ کولو روڈ. اچھا کولو روڈ, ٹھیک ہے. فیضان مدینہ کولو, اچھا 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 اچھا. باصل وہ اس کے مخارج صحیح نہیں ادا ہو رہے. برل فیضان مدینہ کولو روڈ, یا جی تو سمجھ آ گئی ہے نا, ایسے روڈ تے جیڑی تو انہوں آ گئی ہے. ہر جمعرات عشاء کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جاتا ہے. تو کیا میں امید کروں کہ آپ اس فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے کے جائیں گے؟ اور کیا میں یہ بھی امید کروں مدنی چینل بھی دیکھیں گے؟ ہاں مہربانی کیجئے, دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے, اس کے ساتھ آپ محبت کریں. یہ وہ یقین کریں ایسی تنظیم و تحریک ہے جو ان دنیا کے فتنے, وہ سیاسی فتنہ ہو, مذہبی فتنہ ہو, تجارتی فتنہ ہو, صحافتی فتنہ ہو, حکومتی فتنہ ہو, ہر قسم کے فتنوں سے یہ بچ کر چلتی ہے. اور مسلک رضا پر ایسی کار بند ہے, کچھ کا کچھ ہو جائے اپنے راستے کو بھی نہیں چھوڑتی. حکمت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پیر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ان سب کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا میں امید کروں کہ آپ سب بھی تعاون فرمائیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.